بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام مکالمہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر بن ریاض. سن 2011 میں عرب اسپرنگ کے نام سے چلنے والی تحریک کے بعد کئی حلقوں میں اس امید کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ تحریک اسلام کے احیا اور نشاط ثانیہ کی تحریک ثابت ہوگی. لیکن مصر میں ہونے والی فوجی بغاوت سے یہ امیدیں ایک دفعہ پھر دم توڑتی نظر آ رہی ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور اس پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں معروف دانشور اور کالم نگار جناب شاہنواز فاروقی صاحب. بہت شکریہ شاہنواز صاحب. عرب اسپرنگ مجھے یاد ہے ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا. بڑی امیدیں وابستہ کی تھیں ہم نے تو اس سے کہ شاید اس کے نتیجے میں اسلام پسندوں کے لیے کوئی راہ نکل رہی ہے. لیکن اندازہ یہ ہوا کہ آپ جمہوری طریقے سے کتنی ہی کامیابیاں حاصل کر لیں، طاقت ہمیشہ آپ کا راستہ روک لیتی ہے. تو کیا ہماری وہ امیدیں ہی غلط تھیں وابستہ کرنا اس تحریک سے، یا کہیں اور کوئی خرابی در آئی؟ نہیں، کوئی خرابی اس کے اندر نہیں ہے. وہ ایک جیسے کہ ہم اس پر بات کر چکے ہیں بہت زیادہ کہ جو اسلامی تحریکیں ہیں وہ باقی مسلم دنیا میں کام کرنے والی دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی طرح کی تحریکیں نہیں ہیں، بلکہ ان کا ایک ماضی ہے، ان کی ایک تاریخ ہے، ان کا ایک لٹریچر ہے، ان کا ایک ورلڈ ویو ہے، ان کا ایک تصور زندگی ہے، اور ان تمام تصورات کے مطابق انہوں نے بہت طویل جد و جہد کی ہے. دیکھیے، حق کی راہ میں جد و جہد کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ یہ کہ کوئی فرد ہو یا گروہ ہو یا کوئی پارٹی ہو یا تنظیم ہو، وہ حق پر کھڑی ہوئی ہے یا نہیں ہے. وہ یہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. حق کے مطابق جد و جہد کرنے والے نہیں. الحمدللہ جو اسلامی تحریک ہیں انہوں نے اپنی طویل تاریخ میں کہیں 60 سال کی تاریخ ہے، کہیں 70 سال کی تاریخ ہے، انہوں نے اس طویل عرصے کے اندر کبھی بھی حق کو ابینڈن نہیں کیا. انہوں نے حق پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے اپنے کبھی نعرے تبدیل نہیں کیے. انہوں نے اپنا ورلڈ ویو کبھی تبدیل نہیں کیا، خواہ کیسے بھی حالات رہے ہوں. تو یہ ان کی بہت بڑی سکسیس ہے کہ وہ حق پر قائم رہے ہیں، نمبر 1. پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان اور یا کوئی پارٹی یا تنظیم محض حق پر کھڑا ہے یا اس حق کے لیے وہ قربانیاں بھی دے رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اسلامی تحریکوں کی تاریخ جو ہے وہ قربانیوں کی تاریخ ہے. تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اس کو پسند ہے وہ یہ کہ قربانیاں دینے والے ان قربانیوں کو جذب بھی کر رہے ہیں، ان پر استقامت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. تو الحمدللہ پوری جو اسلامی تحریکوں کی تاریخ ہے اس میں اسلامی تحریکوں نے اپنی جد و جہد کے دائرے میں قربانیاں دینے کے بعد ان پر استقامت کا مظاہرہ کر کے بھی آپ کو دکھایا ہے. اور جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ چیز رونما ہو کر رہتی ہے جس کو آپ نصرت الہی کہتے ہیں. یہ ناممکن ہے کہ یہ جد و جہد کے 3 تقاضے کوئی تحریک پورے کر رہی ہو اور اس کے بعد نصرت الہی نہ آ رہی ہو. یہ ممکن نہیں ہے. اور اس کی میں آپ کو بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں تاریخ کے صفحات سے. تو اسلامی تحریکوں کا جو یہ آپ اس وقت سینیریو دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ امید افزا ہے، اور یہ جو حالات اور واقعات ہیں یہ وقتی ہیں، اور ان پر یہ اسلامی تحریکیں آج نہیں تو کل قابو پا لیں گی، اور جو مستقبل ہے امت مسلمہ کا وہ تو بہرحال اسلامی تحریک ہے. لیکن اسلامی تحریکوں اسلامی ممالک میں مسلم ممالک میں ایسے گروہ بھی موجود ہیں جن کو اسلام پسند گروہ جن کو اسلامی تحریکوں کے اختیار کردہ طریقہ کار سے اتفاق نہیں ہے، اور ان کی اس دلیل کو تقویت ملی ہے ان فوجی بغاوتوں کے نتیجے میں کہ آپ جمہوری راستے سے انقلاب نہیں لا سکتے. تو یہ بتائیے کہ کیا یہ جو راستہ اسلامی تحریکوں کا اختیار کردہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے لے کے مصر تک اس راستے پر پورا اتفاق ہے اسلامی تحریکوں کے درمیان کہ وہ پرامن راستے سے ہی آنا چاہتی ہیں، تو کیا اس راستے کی کوئی اخلاقی اور قانونی اور اسلامی جواز کیا ہے؟ اور کیا اس پورے بار بار چوٹ کھانے کے بعد بھی کیا ان کو اپنے طرز عمل پہ کوئی اپنے لائحہ عمل پہ کوئی نظر ثانی کرنی چاہیے؟ دیکھیے، اسلام جو ہے وہ آپ کو اس بات کا مکلف نہیں بناتا کہ آپ کوئی لازماً انقلاب برپا کر کے دکھانا ہے، اور اس کے لیے وہ کوئی ٹائم فریم بھی نہیں دیتا کہ آپ کو یہ 10 سال کے اندر یہ کر کے دکھانا ہے، 15 سال یا 50 سال کے اندر یہ کر کے دکھانا ہے. یہ ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین پر نہیں ڈالی، تو وہ کسی ہمہ شمہ پر کیا ڈالے گا. اصل چیز ہے حق کے مطابق جد و جہد کرتے رہنا، اس کی راہ میں قربانیاں دینا، ان پر استقامت کا مظاہرہ کرنا، خواہ اس کے نتیجے میں کوئی پولیٹیکل چینج آئے یا نہ آئے، کوئی انقلاب برپا ہو یا نہ ہو. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہم اس بات کی مکلف نہیں ہے، کوئی اسلامی تحریک اس بات کی مکلف نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم ضرور اور بالضرور جو ہے انقلاب برپا کر کے دکھائیں گے. حالانکہ وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کی خواہش اور اس کی آرزو اور اس کی تمنا کرنی چاہیے کہ انقلاب کل رونما ہو جائے. لیکن اگر یہ 30 سال اور 40 سال اور 50 سال اور 60 سال بھی رونما نہیں ہوتا تو یہ ہمارا کام نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی جو ابتدائی زمانہ کا جو آپ کا جو ابتدائی زمانہ ہے، جو مکی زندگی ہے، اس میں تو کوئی تغیر رونما ہے. 300-400 لوگ کنورٹ ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ کیوں پریشان رہتے ہیں، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. تو جب بھی مسلم دنیا میں کوئی تغیر رونما ہوا ہے یا ہوگا،
یا اب بھی ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے. تو اسلامی تحریکیں اس بات پر یکسو ہیں اور ان کو یکسو رہنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی جدوجہد کا جو پیٹرن بنایا ہے وہ بالکل درست ہے, اسلامی فکر کے مطابق ہے. اور جب کسی ایک لاہ عمل کو یعنی مرتب کرنے والے یعنی مولانا مودودی کے کیلیبر کے لوگ ہوں تو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مطلب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولانا مودودی کا جو بات ہے ہر بات جو ہے وہ حرف آخر ہے اور ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو ان کے مقابلے پر دلیل لانے والے لوگ ہیں وہ علمی سطح کے اعتبار سے بھی اور اپنی مطلب اخلاقی سطح کے اعتبار سے بھی مولانا مودودی کے کیلیبر کے یا حسن البنا کے کیلیبر کے یا سید قطب کے کیلیبر کے یا اقبال کے کیلیبر کے لوگ نہیں ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ بات جان لینا چاہیے کہ ہمارا کام جو ہے وہ حق کے مطابق جد و جہد کرنا ہے, خواہ اس کے نتیجے میں ہمیں کامیابی ملے یا نہ ملے. اور یہ اسلامی تحریکوں کی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ان تینوں تقاضوں کو پورا کیا. یہ جو تبدیلی آئی ہے مصر کی, اس شر سے کوئی خیر بھی تو برآمد ہوئی ہے یا نہیں؟ مثلا اس کے نتیجے میں جی آپ دیکھیے نا, آپ سے میں اگر پوچھنا چاہوں کہ 3 سال پہلے کیا آپ سمجھتے تھے کہ کیا عالم عرب کے اندر یہ تبدیلی ہے, تغیر رونما ہوگا؟ کیا آپ کو اس کی امید تھی؟ کیا کوئی ایسا مسلم دنیا کے اندر ایسا اینالسٹ موجود ہے جس نے کہا ہو کہ عالم عرب کے اندر یہ تغیر رونما ہونے والا ہے؟ نہیں تھا نا. تغیر رونما ہوا اور آپ نے دیکھا کہ اسلامی تحریکیں ایک کے بعد دیگر مختلف مسلم ملکوں کے اندر اقتدار میں آئی ہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ یعنی اخوان المسلمون کے خلاف تو بالکل واضح طور پر سازش ہوئی ہے بالکل, یعنی اس کی تفصیلات بھی اب تو سامنے آ گئی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں اخوان المسلمون کی جدوجہد کے نتیجے میں اتنے زبردست کام ہوئے ہیں کئی کہ جس کی کوئی نظیر اس سے پہلے موجود نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر اخوان المسلمون نے جدوجہد کا جو راستہ اختیار کیا اس کے نتیجے میں امریکہ اور یورپ جس طرح سے ایکسپوز ہوئے, حالانکہ وہ ایکسپوز تو پہلے بھی تھے لیکن جس طرح سے ایکسپوز ہوئے اس کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے. یعنی امریکہ کو مصر کے اندر یہ تک کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ جو جنرل سیسی کا مطلب کی بغاوت ہے وہ فوجی بغاوت ہے, اس لیے کہ اگر وہ یہ کہتے تو وہ جو $1.5 بلین کی نام نہاد مدد وہ دیتے ہیں وہ ان کو معطل کرنی پڑ جاتی. لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ امریکہ ڈسکریڈٹ ہو گیا, یورپ پورا ڈسکریڈٹ ہو گیا. اور یہ جان مکین نے جو امریکہ کے بہت ہی ممتاز سینیٹر ہیں, انہوں نے ابھی ایک CNN کو وہ انٹرویو دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے مطلب سر پیٹنے کے انداز میں کہہ رہے تھے کہ میں صاحب مصر سے ہو کر آیا ہوں اور وہاں کوئی آدمی جو ہے امریکہ کو سیریسلی لینے کے لیے تیار نہیں. رابرٹ فسک تک نے اپنے مضمون میں آپ نے پڑھا ہوگا چھپا ہے, اس نے لکھا ہے کہ اس وقت عالم عرب کے اندر یہ صورتحال ہے. کبھی ایک وقت تھا کہ امریکہ جب کوئی بات کرتا تھا تو پورا عالم عرب اس پر متوجہ ہو جاتا تھا, امریکہ کوئی بات کرتا ہے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا تغیر ہے. امریکہ ایکسپوز ہو گیا, یورپ ایکسپوز ہو گیا. اچھا, مصر کے اندر جو حسنی مبارک کے ریموول سے ایک ایلوژن پیدا ہوا تھا, ایک ابہام پیدا ہوا تھا, وہ یہ تھا کہ صاحب مصری جو فوج ہے وہ بڑی ڈیموکریٹک ہو گئی ہے اور جمہوریت پسند ہو گئی ہے. اس نے جو حسنی مبارک کا ریموول ہے اس میں گویا ایک یعنی معاون ایلیمنٹ کا کردار ادا کیا ہے. لیکن اخوان المسلمون کی جدوجہد سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ فوج اسی طرح ایک طاغوتی انسٹیٹیوشن ہے مصر کے اندر, اور وہ اسلام اور اسلامی تہذیب اور اسلامی فکر کو اسی طرح سے کچلنے کے لیے برسر کار ہے جس طرح سے کہ وہ آج سے 20 سال پہلے, 30 سال پہلے, 40 سال پہلے برسر کار تھا. وہ ایکسپوز ہو گئے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ یعنی جو عالم عرب کے حکمران ہیں اور اس میں کئی ایسے ممالک ہیں کہ جو مطلب مسلم دنیا کے معاملات میں مداخلت تو کرتے رہتے ہیں لیکن وہ پس پردہ رہ کر کردار ادا کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی صدر مرسی کی حکومت برطرف ہوئی اور یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ کسی اقتصادی بحران سے نہ دوچار ہو جائیں, تو کئی عرب ممالک جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے, UAE شامل ہے اور کویت شامل ہے, وہ $12 بلین لے کر ان کے ضرب پر کھڑے ہو گئے. اور اس سے پتہ چلا کہ اسلامی تحریکیں صرف امریکہ, اسرائیل, بھارت اور یورپ کے لیے ہی خطرہ نہیں ہیں بلکہ جو عالمی عرب کے حکمران ہیں وہ بھی ان کو اتنا ہی بڑا خطرہ سمجھتے ہیں. حالانکہ اخوان المسلمون ایک انڈیجنس موومنٹ ہے, وہ اجمی تحریک نہیں ہے, باہر سے کہیں سے امپورٹ کی ہوئی تحریک نہیں ہے, وہ ایک عرب تحریک ہے. یعنی اگر عرب نیشنلزم کا بھی کوئی مفہوم ہے تو ایک عرب تحریک ہے, ان کے کلچر میں روٹڈ تحریک ہے, ان کے جیسے چہرے مورے رکھنے والے لوگوں کی تحریک ہیں وہ. اس کے باوجود بھی عالم عرب کے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک خطرہ ہے, ان کو ایک خوف ہے کہ اگر مصر کے اندر ان کو اقتدار مل گیا اور انہوں نے اپنی جڑیں مضبوط کر لیں تو جس طرح کا انقلاب مصر کے اندر رونما ہوا ہے اس طرح کا انقلاب باقی عرب ملکوں کے اندر بھی رونما, وہ ایکسپوز ہو گئے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ نور پارٹی جس نے 24% ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی انتخابات کے اندر, اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے, یہ یعنی مجھے بھی ایک زمانے میں اس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ شاید وہ یعنی اخوان المسلمون سے زیادہ فنڈامنٹلسٹ ہیں. لیکن اخوان کی جدوجہد نے ان کو بھی ایکسپوز کر دیا. پتہ چلا کہ وہ تو سیکولر اور لبرل فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے, فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے اخوان کے اقتدار کے خلاف کانسپائر کر رہے ہیں, اور ان کا مسئلہ اسلام ہے ہی نہیں سرے سے. ان کا مسئلہ تو
عرب دنیا سے آنے والا ڈالر ہے, وہاں سے آنے والا سرمایہ ہے اور عرب حکمرانوں کی رائے ہے, ان کا مسئلہ اسلام نہیں, یہ پتہ چل گیا. اسی طرح جامعہ ازہر کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ کوئی ایک علمی انسٹیٹیوشن ہے, لیکن جس طرح سے وہاں کے جو شیخ احمد الطیب صاحب ہیں انہوں نے صدر جنرل مرسی کی بغاوت کی جو ہے حمایت کی, تو وہ جامعہ ازہر ایکسپوز ہو گئی. اسی طرح جو وہاں کا سیکولر اور لبرل ایلیمنٹ ہے جو اپنے آپ کو پرو ڈیموکریسی کہتا ہے, اس کے بارے میں وہاں مورِ تصدیق ثبت ہو گئی ہے کہ یہ اسی طرح جبر کو اور تشدد کو پسند کرنے والے ہیں جس طرح سے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی جبر اور تشدد کو پسند کرنے والا ہو سکتا ہے. ان کا ڈیموکریسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا مصر کے کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ اسلامسٹوں کا مقابلہ اگر بیلٹ کے ذریعے سے نہیں کر سکے تو وہ بلٹ کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور فوج کو ایک اعلیٰ کار کے طور پر وہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا تغیر ہے, اور اس سے پتہ چلا کہ مصر کے حال اور مستقبل کو ڈیفائن کرنے والی اگر کوئی مومنٹ ہے تو وہ اخوان المسلمون ہے, اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اچھا شاہنواز صاحب, میں ابھی حال ہی میں کسی کا مضمون پڑھ رہا تھا, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت اسلامی تحریکیں اور خود امت مسلمہ ایک ٹرانزیشنل دور سے گزر رہی ہے, اور اس میں اقتدار میں آ کے قائم رہنا ضروری نہیں ہے, بلکہ یہ اقتدار میں آنا جانا اگر لگا رہے تو اس کے نتیجے میں ان کو جو سبق مل رہے ہیں اس سے وہ سبق حاصل کرتے ہوئے انہیں اپنی اسٹریٹجی کو ڈیولپ کرنا چاہیے اور اس پہ وہ کام کرنا چاہیے. تو اس پورے واقعے سے, مصر کی ایپیسوڈ سے کیا سبق ملے ہیں اسلامی تحریکوں کو, خود اخوان کو اور دیگر خطوں میں جو اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں ان کے لیے کیا سبق ملنا ہے؟ دیکھیے, سبق سے مراد یہ ہے نا کہ اخوان کے لیے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس میں اس کے کچھ نئے پہلو ضرور ہیں, لیکن اس میں ایبسلیوٹلی نئی چیز تو کوئی بھی نہیں ہے. یعنی اخوان پرسیکیوٹ ہوتے رہے, اسلامی تحریک دنیا کے تمام ملکوں کے اندر پرسیکیوٹ ہوتے رہے ہیں, ان کی پرسیکیوشن کی شکلیں الگ ہیں, صورتیں الگ ہیں, لیکن پرسیکیوٹ تو ہوتے رہے ہیں. وہ ہمیشہ سے یعنی پن پوائنٹڈ فورس رہے ہیں ہر سوسائٹی کے اندر, سب ان کو جانتے ہیں ان کے نظریاتی پس منظر کی وجہ سے, ان کے لٹریچر کی وجہ سے, ان کی منظم قوت کی وجہ سے, ان کے کمیٹڈ ہونے کی وجہ سے سب جانتے ہیں کہ کون ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر. ان کے بارے میں کوئی ابہام کبھی بھی کہیں موجود نہیں رہا, اور کبھی بھی سوسائٹی میں ان کو ایزی سیلنگ نہیں ملی. یعنی نہ ان کو مصر میں ایزی سیلنگ ملی ہے, نہ ان کو پاکستان میں ایزی سیلنگ ملی ہے, نہ بنگلہ دیش کے اندر ایزی سیلنگ ملی ہے, کہیں بھی ایزی سیلنگ نہیں ملی. تو اسلامی تحریکوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ابتلا ذرا زیادہ ہے. مطلب جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اخوان المسلمون کو انہوں نے طاقت کے ذریعے سے سمیش کرنے کی کوشش کی, ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ٹینک لے کر چڑھ جائیں گے تو وہ یعنی شاید اگلے دن مظاہرے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے, آپ کو پتہ ہے. لیکن وہ مظاہرے تو یعنی وہ انہوں نے 6000 لوگ جو ہیں ان کے شہید کر دیے ہیں, اس سے زیادہ جو ہیں زخمی ہوئے ہیں, اس سے کہیں زیادہ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, لیکن ان کے مظاہرے اسی طرح سے منظم ہیں. کل بھی یعنی کل جمعہ تھا اور انہوں نے اسی طرح سے منظم مظاہرے کی, لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے. آج بھی انہوں نے سیٹرڈے کے روز بھی جو ہے وہ مظاہروں کی کال دی ہوئی ہے, اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو اخوان المسلمون کا کیڈر ہے وہ اتنی ابتلا کو جھیلنے کے باوجود بھی ابھی تک اتنا منظم ہے اور اس قوت کا حامل ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے مظاہرے کر سکتا ہے. اور یہی اصل میں اسلامی تحریکوں کی اصل قوت ہے کہ وہ حق پر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی جڑیں عوام کے اندر ہیں. تو اسلامی تحریکوں کے لیے اس میں میسج یہ ہے کہ حق پر کھڑے رہنا ہے, اس کے مطابق جد و جہد کرنی ہے, اس میں کوئی کسی طرح کا تغیر نہیں آنے دینا ہے, اور عوام سے اپنے رابطے کے دائرے کو زیادہ سے زیادہ وسیع کرنا ہے. یہ اسلامی تحریکوں کے لیے کل بھی ایک سب سے اچھا لاعمل تھا, آج بھی سب سے اچھا لاعمل ہے. اور میں آپ سے یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ تاریخ کے طویل سفر کا لب لباب یہ ہے کہ جب بھی کوئی گروہ ان پرنسپلز کے مطابق جد و جہد کرتا ہے جن کا ذکر ہم نے ابھی گفتگو کے آغاز میں کیا, تو اس میں دیر اور سویر تو ہو سکتی ہے. دیکھیے نا, اگر اس اخوان المسلمون کو ختم ہونا ہوتا تو 60 سال کا پرسیکیوشن تو ان کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی نارمل پولیٹیکل پارٹی کو اس ابتلا سے گزرنا پڑا جس سے کہ اخوان المسلمون گزرے اور وہ انٹیکٹ ہے باقی؟ ممکن ہی نہیں ہے. 3-4 مہینے کے اندر وہ ختم ہو جائے گی. وہ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اسلامی تحریکیں فنا ہونے کے لیے نہیں برپا ہوئی ہیں, یہ یہاں اسٹے کرنے کے لیے آئی ہیں, اور یہی امت مسلمہ کے حال اور مستقبل کو ڈیفائن کرنے والی تحریکیں ہیں. البتہ ان کو جو 4 چیزیں ہیں وہ پیش نظر رکھنی چاہیے. نمبر 1, ان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ دنیا میں غلبے کا جو سلسلہ ہے, یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو غلبہ عطا کرتا ہے تو اس کے 2 پرنسپل ہیں, اور ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے کہ فضیلت تو صرف 2 چیزوں کو حاصل ہے. ایک تو تقوی کو حاصل ہے, تو تقوی میں ایکسل کرنا ہے, خدا سے اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانا ہے, زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانا ہے, زیادہ سے زیادہ گہرا بنانا ہے, زیادہ سے زیادہ فنکشنل بنانا ہے. نمبر 1. نمبر 2, علم کے دائرے میں ایکسل کر کے دکھانا ہے. ہمیں علم کو نیا علم پیدا کرنا ہے, اور ہمیں ایک تخلیقی قوت بن کر سامنے آنا ہے, ایسی تخلیقی قوت کہ جو سوسائٹی کے نیریٹو کو ڈیولپ کرنے والی,
اس کو پھیلانے والی اور اس میں سینٹرل رول پلے کرنے والی تحریک ہو. یہ اسلامی تحریکوں نے کیا ہے اور اس میں مزید جو ہے وہ شدت پیدا کرنے کی، روست پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں اس بات پر پوری طرح سے کنونس ہوں، مجھے اس بارے میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ جو زمانہ ہے یہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے اور یہ ابتلا کا زمانہ گزر جائے گا، اور وہ طبقہ جو یہ کام کر رہا ہے اسلامی تحریکوں کے خلاف کانسپائر کر رہا ہے وہ ایک فنا ہوتا ہوا، پسپا ہوتا ہوا، تاریخ کے ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہوا طبقہ ہے اور اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اس کو جو طبعی عمر ملی تھی وہ طبعی عمر پوری کر چکا، اس کے سارے امکانات بروئے کار آ چکے، وہ تمام ان اہلیتوں سے محروم ہو گیا جو گورن کرنے کے لیے ضروری ہیں، اور اب اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے. اور اب اگر یوٹیلیٹی ہے تو اسلامی تحریکوں کی ہے، اور یہی امت مسلمہ کے حال اور مستقبل کو ڈیفائن کرنے والی تحریکیں ہیں، اور یہی ان کے سسٹین کرنے کا سبب ہے، یہی ان کے موجود اور باقی رہنے کی بنیاد ہے. اور اسلامی تحریکوں کو اپنی ان بنیادوں کو نہیں ابینڈن کرنا چاہیے، اور اگر انہوں نے ابینڈن نہیں کیا یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہو. آپ نے کہا 4 چیزیں یاد رکھنی چاہیے، علم اور تقوی، اور اس کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جو اسلامی تحریکوں کو یاد رکھنی ہے اس پوری جدوجہد حق کے مطابق جدوجہد کرنا ہے، اور اس کی راستے میں جو قربانیاں آنی ہیں، قربانیاں دینے کا پروسیس ہوتا ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. اچھا، میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا اور آپ کی گفتگو میں وہ نقطہ نکل آیا، علم اور تقوی. جی، ہم تقوی پہ بات نہیں کرتے کیونکہ ظاہر ہے یہ کسی درجے میں اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ معاشرے کے بہترین لوگ اسلامی تحریکوں میں شامل ہیں. علم کی اس وقت سطح کیا ہے؟ مثلا ہم مثال کے طور پہ اسلامی تحریک، بر صغیر کی اسلامی تحریک میں مولانا مودودی کا نام تو پیش کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس فکر کو کس نے آگے بڑھایا؟ عرب دنیا کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرا اتنا مطالعہ نہیں ہے، لیکن کیا ہم جمود کا شکار خود اسلامی تحریک ہیں؟ مولانا مودودی کی تو مثال مطلب یعنی وہ بہت بڑی مثال ہے، اور مطلب میں یہ مطلب کہنے میں کوئی میں باک نہیں محسوس کرتا کہ ظاہر مولانا مودودی جیسے لوگ تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ تو مطلب یعنی یہ تقاضا کرنا کہ کوئی مولانا مودودی بن کر کھڑا ہو جائے تو یہ تو بہت ہی ایک بڑا تقاضا کرنا ہے. البتہ یہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ اسلامی تحریکوں کے اندر علمی دائرے کے اندر ایک اضمحلال آیا ہے، اور انہوں نے اس فکر کو کہ جس کی کہ وہ ترجمان ہیں اس کو اس طرح سے انہوں نے آگے نہیں بڑھایا جس طرح سے کہ ان کو آگے بڑھانا چاہیے تھا. اس کے اندر ایک کمزوری پیدا ہوئی ہے، مطلب حالانکہ وہ کمزوری جو ہے کمپیریٹیولی باقی اگر آپ پارٹیز کو دیکھیں تو وہ اتنی زیادہ نظر نہیں آتی، لیکن اگر آپ خود یعنی اسلامی تحریکوں کو ہی اور ان کے بانیوں کو ہی آپ ماڈل بنا لیں تو پھر اس کے اندر ایک کمزوری اور ایک اضمحلال نظر آتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انٹلیکچولی ہم کو جتنا ساؤنڈ ہونا چاہیے تھا اتنے ساؤنڈ ہم نہیں ہیں، اور ہمیں سوسائٹی کو سوسائٹی میں جس طرح سے ہمیں ڈائلاگ کو اور ڈسکورس کو جو ہے یعنی کنٹرول کرنا چاہیے تھا، اور اس کو ہمیں مطلب اس میں ہمیں مرکزی کردار ادا کرنا چاہیے تھا، ہم اس طرح سے وہ مرکزی کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، اور یہ کمزوری ہے اور اس کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے. اسلامی تحریکوں کی قیادت کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ ان 2 فضیلتوں کے بغیر، ان کو جمع کیے بغیر ہم سوسائٹی کو لیڈ نہیں کر سکتے، اور سوسائٹی کو لیڈ کرنا تو نسبتاً چھوٹی بات ہے، اسلام کا رول تو اس سے زیادہ بڑا ہے. ہمیں پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ لیڈ کرنے والا ریلیجن ہے، اور مسلمان کی ڈیفینیشن میں لیڈر کی ڈیفینیشن موجود ہے، یعنی مسلمان پیدائشی لیڈر ہوتا ہے، کوئی خاص مسلمان نہیں، ہر مسلمان ایک پیدائشی لیڈر ہوتا ہے، اور یہ لیڈرشپ اس کو انہی 2 تقاضوں کے مطابق ملتی ہے. تو ہمیں اپنے خدا سے تعلق کو اور تقوی کو جو ہے انہینس کرنا ہے اور اس کو زیادہ ایکسیلنٹ بنانا ہے، اور اپنے علم کے دائرے کو جو ہے وہ وسعت دینی ہے اور اس کی میں موجود کمزوری کو رفع کرنا ہے. بہت شکریہ شاہنواز صاحب. ناظرین، ہم نے آج کے اس پروگرام میں مصر میں آنے والی سیاسی تبدیلی اور اس کی اسلامی تحریکوں پر اثرات اور ان سے حاصل ہونے والے سبق پر بات کی. امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. مجھے اجازت. السلام علیکم.